ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ میں چلا جاؤں گا کوئی دوسرا آ جائے گا، زلزلہ قصرے ستم میں پھر نیا آ جائے گا۔ میں چلا جاؤں گا کوئی دوسرا آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ایک دن میری جگہ دیکھ لینا تم میرا اختر رضا آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ایک دن میری جگہ دیکھ لینا تم میرا اختر رضا آ جائے گا۔ حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت پاکیزہ کلام حضرت مولانا مشاہد صاحب قبلہ نے پیش فرمایا، اور آپ حضرات اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہندوستان کا وہ پاکیزہ خطیب کہ جس کی تقریر سننے کے بعد سونے کا معمول ہندوستان کے اکثر نوجوانوں نے بنایا ہوا ہے۔ لوگ جب نیند کی آغوش میں جانا چاہتے ہیں تو اپنے کانوں کے قریب موبائل کی اسکرین پر مفتی حماد صاحب قبلہ کی کوئی تقریر پلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی تقریر کو سنتے سنتے وہ نیند کی میٹھی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے کرسی خطابت پر جلوہ گر ہیں، وہ حضرت کی تقریر شروع ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے درمیان ہی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کا وہ پاکیزہ شاعر کہ جو اس وقت پوری دنیا سنیت کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے، شاعر اہل سنت بلبل باغ اعلیٰ حضرت بھائی محترم اسد اقبال کلکتبی بہت جلد منبر نور پر پہنچنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چمنستان زہرا کے مہکتے ہوئے پھول شہزادہ سرکار طاہر ملت حضور سید سعید میاں صاحب قبلہ بھی بہت جلد انشاءاللہ ہم سب کو اپنی پاکیزہ دعاؤں سے نوازنے کے لیے منبر نور پر تشریف لانے والے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ یہاں پر یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا سب کا تعلق تو یہیں سے ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ممبئی کی سرزمین پر اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ ایک میرے بھائی نے مجھے ابھی راستے میں روک کر ایک حکم دیا تھا، ایک نظم جو آج کل میں اکثر ہر محفل میں پڑھتا ہوں، تو وہ میرا بھائی یہیں کہیں ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ بس اس نظم کے کچھ مصرے اور اس کے بعد ہم سب یہیں بیٹھ کر نعروں کی صداؤں میں مفتی صاحب قبلہ کو اجازت دیں تاکہ حضرت کی پاکیزہ گفتگو کا آغاز ہو۔ ذرا محبت سے ایک بار بول دیں سبحان اللہ۔ تمام علماء اہل سنت کی دعائیں چاہتا ہوں، مفتی صاحب قبلہ کے قدم ناز کو چوم کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ رات اللہ سے میں نے بھی دعا مانگی ہے، جس میں ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، اور وہ چیز نہ دولت نہ مکاں ہے نہ محل، تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے، نہ تو قدموں کے تلے فرش گوہر مانگا ہے اور نہ سر پر کلہے بالے ہما مانگی ہے۔ ہم سفر کوئی نہ کچھ زیادہ سفر مانگا ہے، نہ صدائے جرس و بانگے درا مانگی ہے، نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا اور نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے۔ کوئی عہدہ نہ وزارت نہ حکومت مانگی، نہ کسی خدمت قومی کی جزا مانگی ہے، نہ تو مہمان خصوصی کا شرف مانگا ہے اور نہ محفل میں صدارت کی جگہ مانگی ہے۔ میں قدا مانگا نہ ساقی نہ گلستان نہ بہار، جام و ساغر نہ میں ہوش ربا مانگی ہے، نہ تو موسم کوئی شاداب و ہنسی مانگا ہے، نہ شفا بخش کوئی آب و ہوا مانگی ہے۔ محفل عیش نہ سامان تجارت مانگا، چاندنی رات نہ گھن گھور گھٹا مانگی ہے۔ بانسری مانگی نہ طاؤس نہ بربط نہ رباب، نہ کوئی مطربے شیرین نوا مانگی ہے۔ چین کی نیند نہ آرام کا پہلو مانگا، بخت بیدار نہ تقدیر رسا مانگی ہے۔ نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، دل کے امراض کی خاطر نہ شفا مانگی ہے۔ نہ غزل کے لیے آہنگ انوکھا مانگا، نہ ترنم کی نئی طرز ادا مانگی ہے۔ سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں اہل محفل، آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے۔ سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں اہل محفل، آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے۔ اور یہاں سے 4 مصرے باقی ہیں جن میں بات کھلے گی کہ آخر مانگا کیا ہے۔ رات اللہ سے میں نے بھی دعا مانگی ہے، جس میں ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، اور وہ چیز نہ دولت نہ مکاں ہے نہ محل، تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے، نہ تو قدموں کے تلے فرش گوہر مانگا ہے اور نہ سر پر کلہے بالے ہما مانگی ہے۔ ہم سفر کوئی نہ کچھ زیادہ سفر مانگا ہے، نہ صدائے جرس و بانگے درا مانگی ہے۔ میں قدا مانگا نہ ساقی نہ گلستان نہ بہار، جام و ساغر نہ میں ہوش ربا مانگی ہے۔ چین کی نیند نہ آرام کا پہلو مانگا، بخت بیدار نہ تقدیر رسا مانگی ہے۔ سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں اہل محفل،
आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। आ तेरे कान में कह दूं नसीम सहरी, सबसे प्यारी मुझे क्या चीज है क्या मांगी है। वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। वो सरापाए करम, सरापाए करम, या रसूल अल्लाह, क्या बात है। कह दूं नसीम सहरी, तेरे कान में कह दूं नसीम सहरी, सबसे प्यारी मुझे क्या चीज है क्या मांगी है। वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। हजरात, इसी मोहब्बत, इसी खुलूस, इसी अदब, इसी एहतराम के साथ अपने दोनों हाथों को उठाएं और अदब का शहजादा, खिताबतों का बेताज बादशाह, मिंबर का ताजमहल, खतीब अहले सुन्नत, नाशिरे मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला का इस्तकबाल ऐसे अंदाज में करें कि उनको एहसास हो जाए कि वाकई ये दीवान गाने सरकारे शेर सुन्नत, आशिकाने सरकारे मुशाहिदे मिल्लत, ये फिदायाने सरकारे ताहिरे मिल्लत आज उनकी तकरीर को सिर्फ अपने कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनने के लिए तैयार हैं। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। हजरात और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अज़मत वालिदैन, इस्लाह मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार शेरे सुन्नत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने भदोखर अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई लीडर बताएगा सियासत कैसे होती है, किसी कारी से तुम पूछो तिलावत कैसे होती है। ये फन है अपना अपना। मुफ्ती हम्माद रजा साहब, जरा इनको बता दीजिए खिताबत कैसे होती है। मौसम चूंकि अपने रंग पर है और दीवाने अपने रंग पर हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मुझे हुक्म दिया है आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सईद मियाँ साहिब क़िबला ने कि जाओ बेटे तुम अपना काम करो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, ये है दामन ये है गिरेमा, आओ कोई काम करे। हाय हाय, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं भी कमरे में बैठा हुआ था तो एक छोटा सा बच्चा आया जो कह रहा था कि जी मैं पहले सादे कपड़ों में था, उसने नहीं पहचाना। फिर जब मैं जुब्बा साफे में आया तब उसने कहा कि हाँ यही हम्माद है। अल्लाह अल्लाह। तो मसला कोई नहीं है, मैं बता दूं कि कपड़ों की औकात क्या है और अपनी औकात क्या है। हकीकत तो यह है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, जो बच्चा आगे आना चाहे उसे रोका ना जाए। क्या बात है, क्या बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसे में आएंगे, कल हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए भागे। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, ये इंशाअल्लाह ये इस्लाम का मुस्तकबिल है और इन्हें पीछे ना करें। मैं एक जगह देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक बच्चे की बड़ी अजीब बात लगी। उसने कहा था कि कहाँ गए वो लोग जो रमज़ान में हमें मस्जिद से भगा दिया करते थे। हाँ, अब कहाँ हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं अक्सर जहाँ तक जानता हूँ अक्सर महफिलों की इब्तिदा में बच्चे ही आया करते हैं। जी बेशक बेशक। और बाद में बड़े लोग आके बैठा करते हैं। फिर जब बड़े आते हैं तो कहते हैं उठ भाई उठ पीछे चल। ये महफिल रसूल है, यहाँ जो बैठ जाए ना उसको बैठा रहने दें। बेशक। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ज़रूरी नहीं है कि जुब्बा व दस्तार वाला हुजूर से इश्क करता हो। अल्लाह अल्लाह। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका कद 6 फीट का है वो ज़्यादा बड़ा आशिक है। हुजूर की ज़ात तो वो है जिनके प्यार में पत्थर भी रोए हैं, अल्लाह अल्लाह, जिनके इश्क में लकड़ियाँ भी रोई हैं। क्या कहोगे इस मजमे के बारे में जिसने जंगल में वंगल कर रखा है। हाय हाय हाय। और मैं तो दिली मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, बार बार दुआएं निकल रही हैं उन जवानों के लिए और उस घर के लिए जिन्होंने निकाह के मौके पर इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जबकि ऐसे माहौल में जिस दौर में नाचने को तहजीब का हिस्सा कहा जा रहा है, जिस दौर में डांस को अपनी तरक्की का एक मकाम बताया जा रहा है, ऐसे दौर में भी आपने हुजूर की महफिल सजा के ये ज़माने को बताया है
کل بھی حضور کی محفل والے اعلیٰ تھے، آج بھی حضور کی محفل والے اعلیٰ ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، جنہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی ہے وہ کھڑے رہیں۔ آج چونکہ عظمت والدین نام سے یہ کانفرنس سجی ہے، میں اس حوالے سے صرف ایک بات کہوں گا، تو جو بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ بیٹھ کے سنیں، جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں وہ کھڑے ہو کے سنیں۔ واپس جائیں نا تو کھڑے والے لوگ اپنی ماں اور باپ کے ہاتھ پیر چومیں اور کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی تھی۔ یہ ضرور کریے گا، یہ ضرور کریے گا۔ اور ان محفلوں میں ہر بندہ بھی نہیں آیا کرتا ہے، نہیں آیا کرتا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میلا لباس دیکھ کے یوں فیصلہ نہ کر، میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے ہائے ہائے ہائے، ارے واہ واہ واہ، میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی بات ہے، نکاح کا موقع ہے، باتیں حضور کی ہیں، یہ نصیب ہے اپنا اپنا۔ نوجوانوں، میرے بچوں، یہ پیغام صرف دماغ نہیں دل پہ لکھ کے لے کے جانا ہے۔ آج آپ معاشرے کو دیکھیے اپنے، جب کسی بھی شادی کی تقریب ہوتی ہے یا کوئی بھی نکاح کا موقع آتا ہے، گھر والے ایک لسٹ بناتے ہیں، رشتہ داروں کی لسٹ، کن کن لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، ایک لسٹ بنائی جاتی ہے۔ جو گھر کا سرپنچ ہوتا ہے نا، باپ یا بڑا ہو ان میں، وہ بیٹھا ہوتا ہے، بچے لسٹ لے کے بیٹھتے ہیں، بابا پھوپھی ناراض ہیں، نام لکھ دوں کیا؟ کہتے لکھ دو، منا لیا جائے گا۔ ماموں ناراض ہیں، نام لکھ دوں کیا؟ لکھ دو، راضی کر لیں گے۔ خالو ناراض ہے، نام لکھ دوں کیا؟ لکھ دو، ان کو بھی منا لیا جائے گا۔ مطلب کتنی باریکی کے ساتھ یہ کام ہوتا، ایک ایک ناراض بندے کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک ایک بندے کو۔ ہاں توجہ کریں اظہار بھائی، بہت غور سے، ماشاءاللہ ہندوستان بھر میں آپ کی شاعری کے چرچے ہیں، بہت اچھا کلام لکھتے بھی ہیں، یہ چندے کے شاعر نہیں، خود کے شاعر ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں ان کی شاعری، لیکن میری بات تھوڑی سی ذرا سارے لوگ توجہ سے سنیں، کتنی باریکی سے دعوتوں کی لسٹ بنتی ہے۔ ارباب ممبر صرف دعائیں دیں، میں یہ گفتگو آپ کو سنانے نہیں آیا، آپ سے صرف دعائیں لینے آیا ہوں، یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس بہت غور سے ایک ایک بندے کا نام لکھ کے کہا جاتا ہے کہ فلاں کا نام لکھ دیں کیا؟ ناراض ہے تو باپ کہتا منا لیا جائے گا۔ لسٹ بن گئی، دعوت دی جاتی ہے، 4 بندے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ناراض نہ ہو، فلاں کے بیٹے کا نکاح ہے، تو نہیں آئے گا تو زمانہ کیا کہے گا؟ خالہ کے دروازے پہ بھانجا گیا، خالہ میں تیرے بیٹے کی طرح ہوں، تجھے آنا پڑے گا، وہ بھی مان گئی۔ ماموں کے دروازے پہ گئے، اس کو بھی منایا گیا، تاؤ کے دروازے پہ گئے، اس کو بھی منایا گیا۔ ذرا غور کرنا پیارے، تم نے سارے روٹے ہوئے منا لیے، لیکن ایک مدینے والا پیغمبر جو تم سے پہلے سے راضی تھا، تم نے ناراض کر دیا۔ کس طریقے سے کہ تمہارے گھر کے اندر شادی کی تقریب تھی، تم نے ڈی جے لگا کر کے مصطفیٰ کو ناراض کر دیا، گانے بجا کر کے تم نے خدا کو ناراض کر دیا۔ جن کو راضی کرنا تھا ان کو ناراض کر بیٹھے۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر یہ روٹ جاتے تو شاید کچھ نہ بگڑتا، تم نے اس کو ناراض کر دیا جس کے ناراض ہونے سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ اور تجھے خالو کو منانے کا طریقہ آیا، چچا کو منانے کا طریقہ آیا، پھوپھا کو منانے کا طریقہ آیا۔ اگر طریقہ نہیں آیا تو مصطفیٰ کو منانے کا طریقہ نہیں آیا۔ اور یار میں تو کہتا ہوں صرف منانے کی بات نہیں ہے، بلانے کے کام کر جاؤ۔ تم کہو کہ مولوی نبی کو بلایا کیسے جا سکتا ہے؟ تو بلانے کا طریقہ یہ ہے، نکاح تیرے بیٹے کا ہو، محفل مصطفیٰ کی سجا پہ، وہ راضی بھی ہو جائیں گے، چل کے بھی آ جائیں۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عظمت والدین حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ بار نوجوان کہہ دیا کرتے ہیں یار شادی میں ڈی جے نہیں بجا تو مزہ نہیں آئے گا۔ ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں اگر ڈھولک نہیں بجی تو میت نظر آئے گی۔ اے میری قوم کی شہزادی ذرا سن تو سکی، ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہماری عزتیں جو ہیں ڈھول تاشوں میں نہیں ہے، ہماری عزتیں ڈی جے باجے گاجے میں نہیں ہے، ہماری عزتیں رکھی گئی ہیں تو حضور کے قدموں میں رکھی گئی ہیں، ہمارے لیے سربلندی رکھی گئی ہے تو مصطفیٰ کی
فضا میں رکھی گئی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، مصطفیٰ کتنا پیار امت سے کرتے ہیں، آج امت نے کتنا ناراض حضور کو کر رکھا ہے۔ سوچو تو صحیح، میرے حضور نے کہا تھا جب میری امت کے درمیان گناہ عام ہو جائے گا، گانے عام ہو جائیں گے، تب میری امت کو تباہیاں بربادیاں کر کے گھیر لیں گی۔ کتنے عام ہوتے جا رہے ہیں، جس گاڑی میں بیٹھو اب اللہ تو بسم اللہ کا لگا ہے، ڈی جے اس کے اندر پہلے بج رہا ہے، دعائے سفر لکھی ہوئی ہے، گانے پہلے بج رہے ہیں، کانوں میں لیڈ لگی ہے، بچوں کے لیے 150 کمانے کے لیے نکلا ہے اور گانے بجا رہا ہے۔ مجھے بتا تو سکی، عقیدہ تو یہ ہے رزاق اللہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میں انکار نہیں کرتا کسی پیر کی عقیدت سے، میں منکر نہیں ہوں کسی سلسلے کا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں بریلوی بعد میں بنو، مصطفیٰ والے پہلے بن جاؤ، حشمتی بعد میں بنو، مصطفیٰ والے پہلے بن جاؤ۔ کسی بھی سلسلے کی عقیدت اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ کی محبت اپنی جگہ ہے، یہ پیر اصل نہیں ہے، پیر اصل مصطفیٰ ہے، یہ ذریعہ کے وہاں تک پہنچانے کا۔ اگر حضور کے نہ ہو سکے تو تم پیر کے نہیں ہو سکتے، اللہ 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 اللہ، ہائے ہائے، نہیں ہو سکتے، صاف اللہ بات ہے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے حضور کے بنو۔ بہت عمدہ پیغام حضرت، آنا چل کے ماشاءاللہ چڑھ گئی۔ ماشاءاللہ۔ کوئی کہتا کہ میں حشمتی ہوں، رضویوں سے چڑھتا ہوں، کوئی کہتا میں برکاتی کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں چشتی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ خام خیالی ہے، تجھے نہیں پتا کہ یہ سارے پھول مصطفیٰ کے چمن کے ہیں۔ کسی پھول کو حشمتی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو چشتی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو برکاتی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو واسطی کہا جاتا ہے، کسی پھول کو واحدی کہا جاتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی نظر کا کمال ہے، کسی کو کسی کی خوشبو پسند ہے، کسی کو کسی کی خوشبو پسند ہے۔ آپسی اختلافات سے نکلو، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ او خدا کے بندے نوجوانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تو بتا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو نوجوان گھر سے کمانے کے لیے گئے ہیں، آپ دیکھو نکل کر کے کون سا تماشا نہیں ہو رہا ہے۔ آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں ڈی جے پر عیاشیوں سے فرصت نہیں مل رہی ہے۔ آج بیٹیاں دین چھوڑ کے جا رہی ہیں، سر جوڑ کے دنیا بیٹھی ہے، سوچ رہے کیا کیا جائے۔ جانتے ہو ایک شخص نے بڑے تجربے کی بات کہی، جب اس کی بیٹی باپ کا ساتھ چھوڑ کے گئی اور اپنے باپ سے منہ موڑا تو اس نے سوشل میڈیا پہ آ کے بیان دیا تھا، لوگوں وہ بیٹی جسے میں سینے سے لگا کے پالتا رہا، وہ بیٹی جس کو میں نے ایک ایک لمحہ جس کی حفاظت کی، آج جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، غیر مرد کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کہتی باپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا او لوگوں بس میری بات یاد رکھنا، بیٹی کو کچھ پڑھانا یا مت پڑھانا، لیکن نبی کا دین ضرور پڑھا لینا، مصطفیٰ کا دین پڑھا لینا۔ اگر بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بن جائیں گی، باپ کی بھی عزت سلامت رکھے گی، خاندان کی بھی عزت سلامت۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت والدین، اصلاح معاشرہ کانفرنس، تعلیمات مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، زندہ باد۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ہے توجہ؟ کڑوی لگ رہی ہیں نا باتیں؟ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے یار، کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا، صرف ایک نیت رہتی ہے، کوئی روٹھے تو روٹھے مدینے والا نہ روٹھے، وہ نہ روٹھے جس کی رضا کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ روٹھے۔ یار بند کرو تماشے، بند کرو باجے گاجے، بہت غور سے میری بات سننا۔ جانتے نا پیسہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے؟ جانتے نا؟ میں بھی بچوں والا آدمی ہوں، میں بھی گھر سے نکلا ہوں۔ جب یہاں کا پسینہ یہاں گرتا ہے تب جا کے بندے کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیں، بہت غور سے۔ آپ پردیس جاتے ہیں کمانے کے لیے، جیسا اظہار بھائی نے بتایا، اکثر نوجوان ممبئی رہتے ہیں۔ مجھے بتائیے ممبئی بھلے کتنی اچھی سٹی ہو، میں نے تو آج تک نہیں دیکھی ہے، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن میں اپنے اعتماد سے کہتا ہوں جو سکون گاؤں کے اپنے چھپر میں ملتا ہے وہ شہروں کی عمارتوں میں نہیں ملتا۔ کیا کہو گے اس بارے میں؟ لوگ گلیوں کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کی اس شہر کی رات بھی دن لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی جو اپنے وطن کی راہ سے اڑتی ہوئی گرد ہوتی ہے نا، اسے شہروں کی لائٹیں نہیں لگا کرتی ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اپنا وطن ہوتا، یہ اپنا وطن ہوتا۔ اور پھر اپنوں کی اگر بات کی جائے، اپنے پریوار، اپنی بستی، اپنا محلہ، میں پوچھ لینا میرے آگے پیچھے بھائی سیاد صاحب سے اور ان کے جملہ آپ سے پوچھ لینا، بتاؤ تم نے شہر پہ قبضہ کیا ہے،
مگر کوئی گھڑی ایسی بھی ہے جس میں گاؤں کی گلیاں یاد آتی ہیں. سچ بتا دوں قسم خدا کی کئی شہروں میں عیدیں گزری ہیں ہم لوگوں کی بھی. عید پر جو پیار اپنے وطن میں ملتا ہے وہ کسی وطن میں نہیں ملتا ہے, کسی وطن میں نہیں ملتا. لوگ سیٹھ کہنے والے ہزار ملیں گے, پدھان کہہ کے سلام کرنے والے ہزار ملیں گے, لیکن دل سے دل ملانے والا نظر نہیں آتا. ترس جاتے ہیں ہم لوگ, اپنوں کے چہرے نظر نہیں آتے. اتنی مصیبتیں مشقتیں برداشت کر کے بندہ باہر گیا کمانے کے لیے. کس محنت کے ساتھ ہم نے اپنی لائف سٹائل بنایا, کتنی مشقتوں کے بعد ہم اس معیار پہ پہنچے. لوگ کہتے سیٹ ہو گیا بھائی, بڑا پیسہ اس کے پاس. یہ تو نے دیکھ لیا پیسہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کی مشقت نہیں دیکھی, اس کے پیچھے کی قربانیاں نہیں دیکھی تو نے. کس جتن سے اس مقام تک پہنچا کوئی نہیں جانتا. بے شک. لیکن سن میرے بھائی, آپ نے سب کچھ کیا پیسہ کمانے کے لیے, پریوار چھوڑا, گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, اپنے چھوڑے, تب جا کے پردیس گئے, اور جانے کے بعد پیسے کمائے ہیں, کتنی محنتیں کی ہیں. حیرت ہوتی. کبھی کبھی میں ایک بات کہتا ہوں, گزارش ہے میری باپوں سے بھی, عظمت والدین کانفرنس ضرور ہے, لیکن شکایت باپوں سے بھی رہتی ہے. جو بیٹے پردیس کمانے جایا کرتے ہیں, پوری زندگی ماں باپ کو کما کے دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ کہا کرتے ہیں شاید اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہوگا, الگ اکاؤنٹ ہوگا, بچا کے رکھتا ہوگا. خدا کے واسطے اپنے بیٹوں کا اعتماد کیا کرو, ان پہ بھروسہ کیا کرو, ان کے دل کو یوں تکلیفیں نہ دیا کرو کہ شاید بچا کے رکھتا ہے. کئی بار مجھ سے بیٹوں نے شکایتیں کی ہیں, پردیس میں رہنے والوں نے کہا حضرت جی جب سے پردیس آئے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں, ایک عید گھر کی نہیں کی ہے, گھر میں کتنی شادیاں ہو گئی ہیں ہم نہیں جانتے ہیں, محلے میں کتنی باراتیں آ کر کے چلی گئی ہمیں خبر تک نہیں ہوئی ہے, ہم ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے رہ گئے ہیں. اور یار شادی تو شادی, کتنے جنازوں کو کاندھے نہیں دے پاتے ہیں پردیسی, کتنے لوگوں کی خیموں میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں, لیکن ایک دکھ رہتا ہے پھر بھی پوری زندگی اپنے باپ کو یہ یقین دلاتے رہتے ہیں ہم تمہارے لیے پردیس میں ہیں, ہم تمہارے لیے گھر سے دور پڑے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں تمہارے لیے کر رہے ہیں. اور باپوں سے گزارش ہے خدا کے واسطے کبھی بیٹوں کو یہ کہہ کر کے دل نہ توڑنا کہ تو پیسے چھپا کے رکھ رہا ہے, اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. جو برسوں کی محنت ہے پانی پھر جایا کرتا ہے, اگر یقیناً چھپا کے بھی رکھتا ہے اور تیری ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو کبھی ایسا جملہ نہ بول جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے, بلکہ تجھے یہ کہنا چاہیے اے بیٹے جیسا بیٹا خدا نے مجھے دیا ہے ایسا بیٹا ہر باپ کو ملے, اگر 19 دینے والا ہوگا تو 21 دیا کرے. ہائے ہائے ہائے, بے شک بے شک, سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مشاہد ملت, چمن حشمتی, مفتی حماد صاحب قبلہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا پردیس جا کے کتنی محنت سے ہم نے کمایا, کتنی محنت سے کمایا, سوچ بھی نہیں سکتے. پھر ہم آتے ہیں ممبئی سے, اور آنے کے بعد جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو کہتا جی وہ ناچنے والی لانا جو علاقے کی سب سے مشہور ہو. اس دن کے لیے پیسہ کمایا تھا, اس دن کے لیے وہ لانا جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے. نہیں, غلط کیا. محنت کا پیسہ تھا یار, کر سکتا تھا نبی کی محفل سجا لیتا, بے شک نبی کی محفل سجا لیتا. آج یہ پیسہ ہے نا ہمارے پاس, آج اس پیسے کی کوئی قدر نہیں ہماری نظروں میں. آج ہر شخص کے پاس پیسہ ہے. اعلیٰ حضرت سے اس دور میں کہا گیا تھا جب پیسہ کم تھا کہ نان پارا کے نواب کی تعریف لکھ دے, بہت کچھ ملے گا. تو آپ نے کیا کہا تھا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں کٹا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. میں ان کی تعریف کروں جو خود دوسروں کے محتاج ہے. احمد رضا اس کی تعریف کرے گا جو زمانے کو دیتا ہے, اور جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے. اس کے کرم کا عالم یہ ہے, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بغیر سخاوت پہ لاکھوں سلام. جس کی سخاوت کا عالم یہ ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد صاحب قبلہ, چمن حشمتی, مسلمانان بھدوکار, علماء کرام, سید صاحب قبلہ, سبحان اللہ. بھائی اللہ رسول سے پیار کرو نوجوانوں, ان کی محبت کے سوا کسی کی محبت سچی نہیں ہے. بے شک بے شک. اور موت اتنے قریب کھڑی ہے کہ ہم محسوس بھی نہیں کر پا رہے, صحیح اتنی قریب کھڑی ہے. صحیح. وہ میں تو ایک بات کہتا ہوں یار, کبھی اپنے ماں باپ سے جدا مت ہونا, ان کے ساتھ رہنا, وطن میں رہو یا پردیس رہو,
ماں باپ کے ساتھ رہنا. بے شک بے شک. وہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جو بندہ سعودی سے آ رہا تھا, آتے آتے راستے میں فلائٹ میں انتقال ہوا. کوئی پتہ ہے موت کا؟ پتہ ہے کچھ؟ نہیں پتہ نا. ہم پردیس گئے کمانے کے لیے, سوچتے ہیں بلڈنگ بنے گی, گاڑی بنگلہ ہوگا, لوگ کیا کیا کریں گے ہمارے بارے میں. کچھ نہیں. جس دن آنکھ بند ہو گئی سارا مٹی ہے, صحیح. سارا مٹی ہے, کوئی نہیں, کچھ نہیں ہے, سارا مٹی ہے, کچھ نہیں بچنے والا. اور موت کا کچھ پتہ نہیں, کچھ نہیں پتہ. کب آ کے دبوچ لے کوئی جانتا ہے؟ نہیں نا. صحیح. ہم نے تو کئی بار دولہا بنے ہوئے ابھی لباس نہیں اترا تھا, موت میں بدلتے دیکھ لیا. کئی بیٹیوں کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ نہیں اترا تھا, ہم نے انہیں بیوہ ہوتے دیکھا ہے. بے شک. کوئی پتہ ہے موت کا؟ نہیں پتہ نا. تو جوان تیاری کر, جوان تیاری کر, اور ایسے زندگی گزار کہ بتانا نہ پڑے کس کے نسبت سے جی رہے ہو. تمہاری محفلیں دیکھ کے دنیا کہہ دے مت چھیڑو, یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے مدینے والے کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سارے مدینے والے کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, ایسی شادی کرو یار. لوگ کہتے ہیں ایسی شادی کروں گا کہ پورے علاقے میں تذکرے ہوں گے. ایسی شادی کروں گا پورے, سمجھ رہے نا میری بات؟ بری تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ نہیں نہیں. لگ رہی بھی ہے تو کیا بگاڑ لوگے؟ بہت صحیح بول, بہت صحیح کہہ رہے ہیں حضرت. ایسی شادی کروں گا کہ لوگ تذکرے کریں گے. میں کہتا ہوں ایسی شادی کر کہ خدا تیری شادی کے تذکرے کرے. بے شک. سبحان اللہ. کیا بات ہے. زندہ باد. آپ کہیں گے مولوی کچھ زیادہ نہیں بول گیا, خدا ہماری شادی کے تذکرے. ہاں بے شک. سچ ہے, حق ہے. ہاں, خدا تمہاری شادی کے تذکرے کرے گا. بے شک. وہ کیسے؟ اللہ اکبر. فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارے تذکرے کروں گا. بے شک. سبحان اللہ. ایسی شادی کرنا جب فرشتے بھی کہیں آج سیاد کے بیٹے کا نکاح تھا, آج فلاں کے بیٹے کا نکاح تھا, آج فلاں کے بیٹے کی محفل سجی تھی, سنت رسول کی تھی, باتیں بھی رسول کی ہو رہی تھی. بے شک. ایسی شادی کرو نا, ورنہ نچنیے بھاڑ بھی کر رہے ہیں شادیاں. تو آج صحیح بتا دوں, جو سب سے گھٹیا طبقہ معاشرے کا ہے وہ سب سے زیادہ ناچ گانوں میں ڈوبا ہے. صحیح. جتنے مہذب شریف لوگ ہیں, اب جا کے دیکھو آنگن ان کے ہوتے ہیں, باتیں مدینے والے کی ہوتی ہیں. بے شک. کریں گے نا انشاءاللہ ایسے ہی نوجوانوں؟ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ وہی بول رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے. یہ نہ سوچنا مولوی کھوج مارنے آ گیا, کھوج نہیں, مرنے کے بعد موج کرو گے, کیا بات. موج کرو گے مرنے کے بعد, مگر بات یاد رکھنا. حق ہے. ہاں, وہ کسی نے کہا تھا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. سبحان اللہ. ہماری تو خوشی بھی مدینے سے شروع ہوتی ہے اور غموں کا علاج بھی مدینے میں ہوتا ہے. بے شک. بے شک. غموں کا علاج بھی مدینہ شریف میں جا کے ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں نکاح تیرے گھر میں ہونا, باتیں حضور کی ہونی چاہیے. حضور نے کتنا پیار کیا. میں کہہ رہا تھا آج پیسہ ہے, کل پیسہ, کل پیسہ, زور سے کل پیسہ نہیں تھا. اس وقت میں لوگ کھجور نہیں گٹلیاں کھا کے جنگیں لڑتے تھے. بے شک. بے شک. گٹلیاں منہ میں رکھ کے جنگیں لڑتے تھے. صحیح. صحیح فرما رہے ہیں. آج برا نہ مانیے گا, حق ہے. شادی بیاہ ہوتے ہیں نا تو کئی بار کہتے ہیں چھوڑ یار اس کے کیا بلانے جانا, آئے گا آ جائے گا. ہم اتنے چھوٹے ہو گئے اسے منانے جائیں گے؟ یہ بھی ہوتا. اتنے چھوٹے ہو گئے اس کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوں گے. میرے حضور کی زندگی دیکھو, آج تم اپنوں کی خیریت پوچھنے تیار نہیں ہو. میرے حضور تو ہر کسی سے اس کی خیریت پوچھا کرتے تھے, ہر غلام کی طبیعت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. حضور کی چوکھٹ پہ غلام آ گیا, اللہ اکبر, بڑا غریب غلام, حضور کے بڑے غریب صحابی ہیں, آقا کریم کے دروازے پہ آئے, مصطفیٰ کے قریب آ کے بیٹھ گئے, فرمانے لگے میرے نبی بتاؤ کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس مل جاتی ہے تو شکر کرتا ہوں, نہیں ملتی ہے تو صبر کر لیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اچھا اتنی غربت ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. ابھی آقا اس کا درد دل سن رہے تھے, اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں, آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے, کل ظہر تک اس کا انتقال ہو جائے گا. چشمان نبوت میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے فرمایا غریب صحابی کا جی یا رسول اللہ تیری کوئی ایسی خواہش بھی ہے جو زندگی میں پوری نہ ہو سکی ہو؟ اس نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ دو تمنائیں ہیں میری جو آج تک پوری نہ ہو سکی. اور سننا یار, جو اسٹینڈنگ میں آ کے کھانے پہ آگ لگایا کرتے ہیں, عیاشیوں میں بدماشیوں میں پیسوں میں آگ
آگ لگایا کرتے ہیں. اس کی قدر کیا کرو, عزت کیا کرو. خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو پیسہ میسر ہوا ہے, اسے عیاشی میں نہ لگا. اگر لگانا ہے تو نبی کے ذکر پہ لگایا کرو, مصطفیٰ کے نام پہ لگایا کرو, خدا کے نام پہ لٹایا کرو. پھر دیکھنا اس کا صلہ کیسے ملتا ہے. جو پیسے تم عیاشی اور تماشوں میں لگاؤ گے وہ برباد کر دیا جاتا ہے. جو پیسہ اللہ رسول کے لیے لگایا جاتا ہے اس کو سیف کر دیا جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ قیامت میں دکھایا جائے گا. میرے نبی نے کہا تھا بتا تو صحیح تو کون سی خواہشیں ہیں. انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں, پوری زندگی کبھی میٹھا نہیں چکھا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کاش ایک بار کوئی میٹھی شے کھا لیتا جس سے پتا چل جاتا میٹھا ہوتا کیا ہے. میرے نبی نے اتنا سنا, آواز دی عثمان غنی, جی یا رسول اللہ, کا ایسا حلوہ بنانا جو آج تک تیرے دسترخوان پہ نہ بنا ہو, میرے غلام کے لیے تیار کیا جائے. کا دوسری خواہش بتا. آقا کریم نے دوسری خواہش پوچھی ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری دوسری تمنا یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں جوان بھی ہوں اے آقا مگر غریب ہوں, میری تمنا یہ کہ کاش میرا نکاح ہوتا, میرے گھر کے اندر ایک میری بیوی ہوتی, جب دنیا سو جاتی رات کو وہ بھی مصلی بچھاتی, میں بھی مصلی بچھاتا, وہ بھی رب کو مناتی, میں بھی رب کو منایا کرتا. اتنا سننا تھا. آقا فرماتے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کہتے یا رسول اللہ غریب ہوں اس لیے کوئی توجہ نہیں کرتا ہے. آقا غربت کی وجہ سے کوئی بیٹی دینے تیار نہیں ہے. میرے نبی نے کہا تھا کیا کوئی خاندان میں بیٹی نہیں ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ضرور ہے لیکن غربت کی وجہ سے وہ بھی توجہ نہیں کرتے ہیں. آقا کریم نے ان کے چچا کو بلایا, فرمایا سنو میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ طے کر دیا ہے. اللہ اکبر, سوچو تو صحیح کتنا غریب صحابی ہے جسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اگر مصطفیٰ کہہ دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تمہاری بیٹی کا رشتہ کیا ہے تو باپ کی ہمت لگی ہے. وہ جانتے تھے مال پہ بھی حضور کا حق ہے, ہماری جان پہ بھی حضور کا حق ہے. وہ یہ نہیں تھے جو اپنے رنگ دیکھتے, وہ اگر رنگ دیکھتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے رنگ دیکھا کرتے تھے, ان کی رضا دیکھا کرتے تھے. آقا کریم نے فرمایا تھا میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ کر دیا ہے. آقا نے فرمایا سنو آج شام سے پہلے پہلے نکاح ہونا ہے. اللہ اکبر, آقا جانتے ہیں کہ یہ کل دوپہر تک انتقال کر جائے گا, لیکن دو تمنائیں پوری مصطفیٰ کر رکھے ہیں. ایک تو حلوے کی تمنا, دوسری یہ ہے کہ نکاح کی تمنا. آقا کریم کے کہنے پہ نکاح ہو جاتا ہے. جب شام آئی ہے, رات گزر گئی, اگلے دن صبح کا وقت آیا. آقا کریم نے ایک صحابی کو بلایا, فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے دروازے پہ چلے جاؤ, جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے تو دوڑ کے مجھے خبر کر دینا. وہ گئے اور دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. دوپہر ہو گیا کہ ظہر کا وقت ہو گیا, پھر ظہر تک لوٹے واپس. میرے نبی نے فرمایا تھا کیا ہوا کوئی پتہ چلا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ظہر ہو گئی ہے, کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی ہے. فرمایا جاؤ پھر جا کے بیٹھ جاؤ. پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. عصر ہو گئی, جب عصر میں آئے میرے نبی نے فرمایا بتاؤ کوئی رویا کہ نہیں رویا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس گھر سے تو ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں, کوئی رویا نہیں ہے. اتنا سننا تھا سرکار سجدے میں چلے گئے. کہتے ہیں مالک بتا تو سکی, کل تیرا جبریل آیا تھا, اس نے بتایا تھا یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے. میرے مالک عصر ہو گئی ہے, ابھی تک اس کا انتقال نہیں ہوا. جبریل تو جھوٹ نہیں بولے گا, تیرے فیصلے بھی حق ہوتے ہیں. اے مالک بتا تو سکی یہ مرا کیوں نہیں ہے؟ اتنے میں رب نے فرمایا محبوب پوچھنا چاہتے ہو تو سنو بات یہ ہے اس کی زندگی تو کل ظہر تک ہی تھی, لیکن اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ حلوہ دیکھا تھا. اور نکاح کے بعد میاں بیوی بعد نماز مغرب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے, آگے رکھا ہوا تھا حلوہ. شوہر یہ چاہتا تھا زندگی میں پہلی بار ملا کے آج پیٹ بھر کے کھایا جائے گا, پوری زندگی کی تمنا پوری کی جائے گی. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے اے محبوب جب حلوہ آگے آیا اتنے میں دروازے پہ سائل آ گیا تھا. اس نے کہا ہے کوئی جو خدا کے نام پہ کچھ دے دے؟ کہا اس کے دسترخوان پہ صرف حلوہ رکھا ہوا تھا, وہ بھی وہ جس کی تمنا پوری زندگی کرتا رہا. جب میرا نام اس کے کانوں سے ٹکرایا اس نے بیوی کا چہرہ دیکھا, کہنے لگا شریک حیات جس خدا نے تیرے جیسی بیوی میرے دامن میں ڈال دی ہے اب اس کے سوا کیا چاہیے؟ اس رب کے نام پہ سوال ہو رہا ہے, میں یہ چاہتا ہوں یہ حلوہ اس کے حوالے کر دوں. بیوی نے مسکرا کے اجازت دے دی. رب کہتا ہے محبوب جب یہ حلوہ اپنے آگے سے اٹھا کر کے فقیر کے ہاتھ میں دیتا ہے, اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ اس کے گھر کی خوشیاں سلامت رکھنا, اس کے گھر کی خوشیاں سلامت رکھنا. کا زندگی تو ظہر تک تھی لیکن اس کی دعا کے صدقے میں اے مصطفیٰ میں نے تقدیر بدل دی اور اس کی موت کو زندگی میں تبدیل فرما دیا. تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد صاحب قبلہ, علماء کرام, چمن حشمتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی
اللہ رسول کے قریب ہو جاؤ، حق ہے، حق ہے، اللہ رسول کے قریب ہو جاؤ. بے شک بے شک. رہ گئی بات سربلند اور ذلیل ہونے کی، تو یاد رکھنا کل ہم تھوڑے تھے مگر سربلند تھے، آج بہت ہیں ذلیل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہمارا بھروسہ اللہ رسول پر تھا، آج اپنی تعداد پر ہے. صحیح صحیح فرما رہے ہیں. یہ یاد رکھنا، آج اپنی تعداد پر ہے. تعداد کیا اوقات رکھتی ہے، حیثیت کیا ہے. بدر میں نہیں دیکھا 313 تھے، ہزاروں پہ بھاری آ گئے. کیا کثرت تھی تلواروں کی؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ تھا. اور جب ہم رب رسول پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دیتا، بے شک. فرشتے نازل فرما دیتا. ہم کوئی لاوارث نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے جو چاہے روند کے رکھ دے گا. خدا کی قسم، اجمیر والا بھی ہمارا وارث ہے، مدینے والا بھی ہمارا وارث ہے، ہمارا وارث ہے. ہم لاوارث نہیں ہے، لیکن شرط ہے رشتے مضبوط کیے جائیں. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شادی میں ڈی جے باجے، زور سے شادی میں ڈی جے باجے. دیکھو تو کون ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے. کروٹ والے کو دیکھیے، مجھے مت دیکھیے. اور دیکھیے مولوی دیکھے نہ دیکھے، عقیدہ یہ رکھو حضور دیکھ رہے ہیں، بے شک. حضور دیکھ رہے ہیں. نیتیں اچھی رکھیے، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے. تھوڑی دیر ہوگی، دیکھیے اب آنے والا ہے حضور کا شہزادہ. پھر دیکھنا آپ. یا میں حیرت رہتا ہوں بلگرام شریف والوں کو دیکھ کر کے، یہ مقام اور یہ سادگی. یہاں تو 4 مرید ہو جائیں تو جبہ قبہ آئیں وائیں شائیں چلتا. یہاں زمانہ ان کا ہے لیکن سادگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ واقعی نے دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو ہیں. میں ان کی بات نہیں کرتا جو سید چکبندیوں میں چھٹ رہے ہیں، کیا بات، کیا بات. سچ جو ہے، آنکھوں حق دیکھے سید ہیں ان کی بات نہیں کرتا. صحیح. جو آنکھوں دیکھے نہیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہے. صحیح. جن کے سیادت کے گواہ ہیں ان سے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. بے شک میں بے کہنے لگا بھائی یہ سید ہے، میری آنکھوں کے سامنے بنے. بے شک. مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ وہ گئے. حقیقت یہ ہے، یہ بلگرام شریف ہو، ماریرا شریف، مسولی شریف، کچوچا شریف، حقیقت یہ ہے. سچ بتا دوں آپ کو، قسم سے چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں. میں تو حیرت کر رہا تھا کہ جس مکان میں بیٹھے اس کی بنیاد بھی حضور کے بیٹے نے رکھی، جس نکاح میں آئے وہ نکاح بھی حضور کے بیٹے نے پڑھایا، اور آج کی محفل کا دولہا بھی حضور کا بیٹا بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. حضرات اپنی اپنی جگہ اپنی پر اپنی رہیں. جگہ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہ پر. اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. ہاں جی. توجہ ہے سارے لوگوں کی، بیٹھ جائیے بھائی. حضرت کو تکلیف نہ ہو. اگر حضرت تشریف لا رہے ہیں تو حضرت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھی عقیدت میں نام ٹھوکر بھی مار دیتے. دیکھیے شہزادہ حضور طاہر ملت اور امین امانت بلگرام شریف ماشاءاللہ. سبحان اللہ. حضور سید سعید میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی کی آمد ہو چکی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پشوں کی اللہ. ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ہائے ہائے. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے. زندہ باد زندہ یدے باد. بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. سبحان اللہ. حضور سید سعید میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی کی آمد ہو چکی ہے. یہ ہمارا نصیب ہے، ہمارا مقدر ہے کہ ہم حضور کے بیٹے کی زیارت کر رکھے ہیں. یہ ان کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے تعارف کا اگر معاملہ میں آپ کے سامنے رکھوں، کسی نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا تھا حضرت سیدوں کی اپنی شان کیا ہے ذرا بتا دیں، تو آپ نے بس ایک بات کہہ کے بات ختم کر دی تھی. فرمانے لگے میں کیا بتاؤں ان کی شان کیا ہے، بس اتنا سمجھ لو اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں اللہ ہوتی. اللہ 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 اللہ. یہ ذات ہے حضور کے شہزادوں کی. یہ یقین کریں کربلا کی امانت ہیں. یہ وہ امانت ہے جو کربلا سے مصطفیٰ نے ہندوستان بھیجی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور ہمارا نصیب ہے کہ صبح قیامت تک حضور کی نسل ہمارے بیچ رہے گی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی نسل ہمارے بیچ رہے گی، اور اس لیے رہے گی کہ حضور کی نسل کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان یہ یاد رکھیے گا. اور اللہ سلامت رکھے ان سبھی لوگوں کو جو مصطفیٰ کی آل سے اولاد سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ.
کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا اپنے پیر کی عقیدت میں آ کے دوسرے پیر کو یا تو برا کہہ بیٹھتے ہیں یا اندر اندر بغض رکھنے لگتے ہیں. اگر سارے آل رسول ہیں نا تو پھر ہر آل رسول کی عزت ہم سب پر واجب ہے. بے شک بے شک. یاد رکھیے گا واجب ہے. کوئی کسی بھی پیر کا مرید ہے، مسئلہ اپنی جگہ ہے. بھائی میں الحمدللہ تاج الشریعہ کا مرید ہوں، لیکن یہ سبق ہمیں بریلی سے ہی ملا ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ہائے ہائے ہائے. بول بالے میری میری سرکاروں. سرکاروں کے سبحان اللہ. ہاں سبحان جو اللہ. سیدوں کا بے ادب ہوگا وہ بریلوی ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیا بات ہے. بے شک یہ کنفرم ہے. جو سیدوں کا گستاخ ہوگا وہ بریلوی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کیل ٹھوک دی. ہائے ہائے ہائے. اور کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بے تو شک. ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سب گھرانہ نور کا. تو اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی شخصیت اور ذات حضور سعید ملت کی ذات. کتنے سیدھے لوگ ہیں. ایک دن میں خود سوچ کے ہنس رہا تھا. ایک دن حضور تائید ملت کے ساتھ سفر کا شرف ملا. حضرت فرمانے لگے مولانا میری گاڑی میں بیٹھ جائیے. اللہ اللہ. میں بیٹھ گیا. سبحان اللہ. تو سادگی دیکھیے آپ، سبحان اللہ. بہت غور سے سننا، سادگی دیکھیے. مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ جہاں ہم لوگ ایک جگہ رکے، حضرت کسی پہ دوڑا پڑ رہا تھا تو حضرت وہاں رکے اور دم کیا اور آگے سفر کیا. حضرت فرمانے لگے مولانا تمہیں پتہ ہے میرے اس مرید کے پاس کئی سارے ٹریکٹر ہیں. اللہ اکبر. تو میں ایک سال بعد اس بات پہ ہنسا. میں نے کہا یار کتنے سیدھے لوگ ہیں، قسم خدا کی یہ اتنے مطلب بے نیاز لوگ ہیں. اللہ اللہ. یہ کہہ رہے کہ اس کے پاس کئی ٹریکٹر ہیں. یہ دنیا پہ اتنی بھی نظر نہیں رکھتے ہیں کسی کی دولت پہ کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو لوگ قدموں میں سونے کی پرتیں بچھانے تیار ہیں. بے شک بے شک بے شک. ہاں میں کہنے لگا کتنے سیدھے لوگ ہیں، ورنہ آج کل پیر بعد میں بناتا مرید بندہ بینک بیلنس پہلے چیک کر لیتا اللہ اللہ اللہ. ہے. کتنے امیر کتنے دولت والے ان کی قدموں میں پڑے رہتے ہیں لیکن نظر نہیں. میں حیرت کرتا ہوں یہ کتنے سادے لوگ ہیں، اور قسم سے یہی بے نیازی ہے. بے شک بے شک. یہی بے نیازی ہے. آج تک کسی کو یہ نہیں پتا ان پہ کیا کہ، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ کتنا زمانہ ان کی چوکھٹ سے پلتا ہے. ہائے ہائے ہائے. بے شک بے شک. وہ کہا تھا کسی نے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، اللہ. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے بے شک بے شک. ساری کائنات میں ان کا لنگر بٹ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. آمین. اور میں تو گزارش کروں گا بھائی جو ایسے لوگوں سے مرید ہیں نا، جو چھپن شاہ، جمن شاہ، چھن شاہ، ببن شاہ، گھڑی شاہ، لٹے شاہ، لٹیا شاہ، جھاڑو شاہ، کئی سارے شاہ بن گئے. جس کا نام یاد نہیں آتا وہ شاہی لگا دیتا اللہ اللہ اللہ. ہے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، پہلے شاہ ہوتے پھر سید ہو جاتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بندوں سے بچیں جن کا خود شریعت کو جو شریعت کا لحاظ نہ کرتے ہوں. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جو شریعت کا پورا لحاظ کرتے ہیں. جو شرائط ہیں نا ایک پیر کے لیے ان کا پورا خیال رکھیں. سنی صحیح العقیدہ ہو، اتنا علم ہو، اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکتا ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اس کا سلسلہ رسول اللہ سے منقطع نہ ہو. کیا بات ہے. یہ چیزیں یاد رکھیے گا. اگر کسی کی کمر تک بال ہیں تو ہٹا دے. کہتے جب تو بال نہیں سنبھال سکتا تو امت کو کیسے سنبھال سکتا ہے. اللہ اللہ. جس کے ہاتھ میں 8-10 انگوٹھیاں ہوں تھپڑ مار دینا کہ جو خود بسات کھانا لیے گھوم رہا ہے وہ امت کو کیسے سنبھالے گا. اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے. جی لات مار دینا مسئلہ کوئی نہیں ہے. بڑا مسئلہ ہے. ہماری قوم کتنی سیدھی ہے، کتنی سیدھی ہے. کن کے بیٹے کا نکاح تھا؟ آپ کے بیٹے کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی ہمارے بھائی سیاد صاحب کے اس توسل سے یہ سبق لے کے جائیے گا، یہ سبق لے کے جائیے گا. یہ جتنے بھی لٹیے شاہ جھاڑو سے آنا ان پہ تو جھاڑو ہی پھیرنی ہے. امت تباہ کر دی. اور ہم لوگ بھی اتنے سیدھے، جتنا ننگا دیکھا اتنی گر گئے. پہنچا ہوا بابا نمبر بھی دیکھ کے جا، ایڈریس بھی دیکھ کے جا. کیا کرے گا کل سٹے کا نمبر پوچھنا. اللہ اللہ اللہ. اسی کام کے بھی رہ گئے یہ ننگے شاہ. ارے یار ان کا دامن تھام، قسم خدا کی یہ یہاں کا نمبر نہیں بتائیں گے، یہ مدینے کا نمبر ہائے بتائیں ہائے گے. ہائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. پوچھنا ان سے نا، یہ کربلا کا نمبر بتائیں گے. یہ تجھے بتائیں گے کہ جنت میں جانے کے لیے کون سا نمبر لگانا پڑتا ہے. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. لیکن مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. ہم تو ننگے بھنگوں کے پیچھے پڑ گئے. اور کچھ کہہ مت دیو. تو ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے مرید ہیں کہ وہ نماز کا انکار کرے بیٹھا ہے. ابھی پچھلے سال کا مسئلہ برا نہ مانیے گا. دیکھیے میرا اپنا اصول ہے، جو بریلی کا نہیں وہ میرا نہیں ہے. بے شک بے شک. حق. مت بلانا جلسوں میں، پکی بات ہے.
پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. کیا بات ہے، بے شک رزاق اللہ ہے، جب تک وہ چاہے گا ڈٹ کے کھائیں گے، اور جب وہ بند کر دے گا تو آگے کی بھی نہیں کھا پائیں گے. بے شک بے شک. عقیدہ ہے اپنا. تو عرس حضور تاج الشریعہ تھا، محفل بھی سجی تھی. تو ہوتا کیا ہے بھائی، جس کے نام کی محفل ہوتی ہے وہ بینر بھی لگتا ہے، اور پھر اس کے شان، اس کی ذات، اس کی زندگی پہ گفتگو ہوتی ہے. بھائی اجمیر شریف کا عرس آتا ہے تو خواجہ معین الدین کے تذکرے ہیں، 11ویں آتی ہے تو بغداد والے کی باتیں ہیں. ہم تو سننی ہے نا، ہم تو سننی ہے. جب کلیر کا عرس آتا تو صابر کی باتیں ہو رہی ہیں، بے شک جب دیوا شریف کا عرس آتا تو باری سے پاک کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم تو اپنے ہیں نا بھائی. غور سے سنیں تو میں بات کر رہا تھا سرکار تاج الشریعہ کی، ایک پیر آیا بڑے افنگ دفنگ میں آیا اور آ کے کہنے لگا یہ کیا فالتو کی باتیں لگا رکھی ہیں. میں نے ایسے کر کے دیکھا، کون ہے؟ کہا پیر صاحب ہے. پیر صاحب ہے. میں نے کیا ہوا کہ فالتو کی باتیں؟ بولے کیا یہ بریلی بریلی لگا رکھا ہے. انہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ سننے آئے. میں نے کہا مجھے تو بے وقوف آپ لگ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. سچ بتا دوں یہ بریلی کی کرامت ہے. جس نے بلایا تھا وہ مرید نیچے کھڑا تھا. جب انہوں نے یہ کہا یہ بریلی کی فالتو باتیں کر رہے ہو، وہ پھینکنے آ رہا تھا اسٹیج پہ. میں نے کہا یار بس کر. میں نے کہا جب یاد رکھو بریلی کی مار پڑتی ہے تو اپنی جوتے سے اپنی چاند کوٹی جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ ایسے لوگوں سے بچیں جو ایمان کے ڈاکو ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں. بچیں ان سے، ایمان بچا کے لائیں. لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے ہائے چلے، ہائے ہائے، سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کیا کہنے. اور یار تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راگ حیات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. چلے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. تو بریلوی رہیے گا، رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ. رہیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. زندہ ایک باد. بات اور کہہ جاؤں، برا نہ مانیے گا، برا نہ مانیے گا. میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اشرفی اور رضویوں کا جھگڑا ہے. میں کہتا ہوں میں تم میں سب سے پکا اشرفی ہوں، اللہ اللہ اللہ. میں تم میں سب سے زیادہ پکا حشمتی ہوں. کیا بات ہے. لیکن وہ حشمتی اور اشرفی نہیں جو اپنی روٹیاں سیکے. کیا بات میں ہے. وہ والا حشمتی و اشرفی ہوں کہ جس کا تعلق صرف اس سے ہوتا ہے جس کا تعلق بریلی کے احمد رضا سے ہائے ہوتا ہائے ہے. ہائے، بے شک بے شک. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. صرف روٹیاں سیکنے والا مسئلہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت عمدہ پیغام بھائی. سبحان اللہ. اس لیے بچیے ایسے لوگوں سے بھی، بچیے ایسے لوگوں سے. کوئی کہے نا میں پکا سنی ہوں، پہلے پوچھ لے بریلی کے بارے میں کیا کہتا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. وہ کہے سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک ٹھاک. پایا کہ یہ اختر رضا کے بارے میں کیا کہتا کہ ہائے نہیں، ہائے ہائے. ان سے نہیں ملا تو تماچا مار کے نکل ادھر سے. اللہ اللہ. تجھے نہیں پتا وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے موت سے پہلے اعلان کیا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد واقع ہر قادری کے لیے. کیا کہنے. زندہ باد. یہ بھی پہچان ہے ہماری. بے شک بے شک. بھائی اس لیے اچھا پیر تلاش کریں، ہاتھ سوچ سمجھ کے دیں، ورنہ پیر ایسے بھی آ رہے ہیں. نہیں نہیں بھائی نماز ہم تو مدینے میں ہی پڑھتے ہیں. کہ بھائی نماز تو ہم مدینے میں ہی پڑھتے ہیں. وہ ایک شخص کہنے لگا کہ حضور نماز، وہ کہنے لگا تجھے نہیں پتا مدینے میں پڑھتا ہوں. تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ حرم شریف میں کتا جا رہا تھا، اسے ڈانٹا. بیوی سے کہنے لگا بڑا پہنچا ہوا آج پیر آیا. کہا کیا ہوا؟ یہاں بیٹھے بیٹھے حرم کا کتا مار دیا اس نے. تو بیوی دیکھیے وہ کہتے نا ایمان ہو تو بڑھیو جیسا ہو، بڑا پکا ایمان ہوتا بڑھیا کا. اس نے کہا اچھا ایسے نہیں مانوں گی، میں بھی تو ٹیسٹ لے لوں. اس نے بنائے انڈے اور چاول. انڈے سمجھتے ہیں نا جو مرغی بطخ کے ہوتے ہے نا، میں یو پی میں بول رہا ہوں. تو انڈے بنائے، انڈے نیچے رکھ کے اوپر چاول رکھ دیے اس نے اور کھانا لگوا دیا. پیر صاحب کھاتا ہی نہیں. مرید کہنے لگا حضور کھاتے کیوں نہیں؟ کرنے نہیں ابھی سبزی تو لائیے نا. وہ گیا چپل لے کے بیوی کے پاس. بے غیرت پیر کو خالی چاول دے دیے تو نے. اس نے کہا کون؟ کہا پیر صاحب بیٹھے کہتے ہیں سبزی لائیے. اس نے سبزی نہیں لی، جھاڑو اٹھائی اور پیر کی طرف آئی، 3-4 سونت کے بولی. وہ مرید بھی چکر میں ان نے پیر مار ڈالا. یہ کیا؟ اس نے کہا تجھے حرم کا کتا دکھائی دے گیا، چاول کے نیچے کا انڈا دکھائی نہیں دیا. اللہ اللہ اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو ایسا بھی مسئلہ ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد. ایسا بھی مسئلہ ہے جس کا بھوت کہیں نہیں اترتا ہو بلگرام شریف لے کے آئے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بلگرام شریف لے کے بے شک بے شک.
اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر یہ وہاں نہ بھی جا سکو، یہ نہ آ سکے نا، جس کمرے میں بھوت ہو اس میں بلگرام والوں کا نام لے دو نا تو بھوت بھاگ سبحان جاتے اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ یہ باد۔ کڑوی، یہ سچائی ہے۔ شاید کسی کو لگ رہا ہو کہ میرے پیر کی تعریف نہیں کی، میں جتنا جانتا ہوں اتنا ہی بولتا ہوں بھائی۔ کیا بات ہے، یاد رکھیے گا، میں کبھی کسی کی منہ دے کی تعریف نہیں کرتا، مجھے نہیں آتا یہ پیر پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ تو حل میں نکلے ہیں۔ جانتا ہوں اگر ابا کی اولاد ہے تو ابا کی ہے۔ آئے ہائے ہائے، بے شک۔ 1.5 ٹانگ پیر کی تو 3 نہیں بتائی جائیں گی، 1.5 ہی بتائی جائے گی۔ اس لیے عقیدے کی حفاظت کریں، اچھا پیر تلاش کریں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پکڑیں تو رشتے مصطفیٰ سے جوڑ دیتے ہیں، بے شک بے شک، سبحان رشتے مصطفیٰ سے جوڑ دیتے ہیں۔ حضور کا شہزادہ آیا ہوا، میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے میری اولاد کی عزت کی، ان سے محبت کی، یعنی کہ خدمت کی، فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ پکڑ کے موقع ملا ہے، ہم نے رسول کو تو نہیں دیکھا، آل رسول کو دیکھ رکھے ہیں، آل رسول کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان سے وفا کریں، ان سے پیار کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ میں گزارش کروں گا جس بھائی کا بھی نکاح ہوا ہے وہ بھی سنیں، اور جن کا ہو چکا وہ سنیں، اور جن کا نہیں ہوا ہے وہ بھی سنیں۔ کیا بات ہے، بہت غور سے میری بات سنیں، توجہ ہے سارے لوگوں کی، بچے بھی سنیں جوان بھی سنیں۔ بتا دوں میرے بھائی، نکاح ہوتا سہرا بنتا ہے کہ نہیں؟ ادھر شرک تو نہیں مانا جاتا نا؟ اللہ اللہ، ارے کئی جگہ شرک بتا دیتے، ہار پہنا دیے بھئی یہ شرک ہو گیا، وہ ایسا بھی ہوتا نا، تو سہرا بنتا ہے کہ نہیں؟ کئی جگہ پہ اصول میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھائی سہرے پہنتے ہیں تو سر کے پاس بہنیں کھڑی ہوتی ہیں اللہ، اور پانی کے ایک پیالے میں قطرے لے کے چھینٹے دیتی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا وہ یہ اس طرح سے نظر اتارتی ہیں کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگے۔ کون ہوتی ہیں یہ؟ زور سے نہیں بولیں گے، آگے نہیں بڑھوں گا میں، اتنے ٹھنڈے موسم میں مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، کون ہوتی ہیں؟ بہنیں۔ تم نے ایک ذات اور دیکھی ہوگی جس کا پیر زمین پہ نہیں لگتا بیٹے کے نکاح کے وقت، وہ ذات ہوتی ہے باپ کی۔ اللہ اکبر، پیر زمین پہ نہیں لگتا، خوشی میں ہواؤں میں اڑتا ہے۔ ایک تیسری ذات دیکھی ہوگی آپ نے، جہاں تک بیٹا دکھتا ہے وہاں تک نظریں جما کے دیکھتی ہے، اللہ اللہ، وہ تیسری ذات ماں کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ 3 ذاتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تیرے نکاح کی سب سے بڑی خوشی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ بہت غور سے جوان میری بات سنیں، یہ 3 ذاتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تیرے نکاح کی سب سے زیادہ خوشی ہے۔ جب تو دولہا بن کے چلا تھا، بہن نے کہا تھا کسی کی نظر نہ لگ جائے، ماں نے کہا تھا یارو میرے بیٹے کو خیریت سے واپس لانا، باپ کے تو قدم تھے کہ زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، یار بتا تو صحیح ان کے علاوہ بھی کوئی چوتھا تھا جس کو تیری نکاح کی سب سے زیادہ خوشی تھی؟ کوئی اور بھی تھا جو ان سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا تھا؟ نہیں، تیرے یاروں نے نئے کپڑے پہنے، کوٹ تیرے کوٹ کے جیسا سلایا، جوتے تیرے جوتے کے جیسے خریدے، تیرے شانہ بشانہ چلے، وہ بھی تیرے یار تھے، لیکن ایک یہ تھا کہ دولہا تو بناتا، باپ آنسو بہا رہا تھا، تیرے سر پہ صحرا تھا، ماں کی آنکھ میں آنسو تھے۔ مجھے بتا تو صحیح اسے کون سی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ روئے ہیں؟ یار تو تیرے ساتھ بھی تھے، خوشیاں بھی تھی ان کو، لیکن وہ نہیں روئے ہیں۔ ماں باپ کیوں روئے ہیں؟ بہنیں کیوں روئی ہیں؟ تو جواب دینا پڑے گا، یہ غم کے آنسو نہیں مولوی، یہ ان حسرتوں کے آنسو ہیں جو ماں نے بچپن سے لے کے آج تک کا خواب سجایا تھا، بیٹا جوان ہوگا تو دولہا بنے گا، سہرا دیکھوں گی، آج خدا نے وہ دن دکھایا ہے، اس لیے خوشی کے آنسو آ گئے، باپ کی حسرتوں کا یہ تمنا پوری ہوئی ہے، اس لیے باپ بھی رو دیا ہے۔ مگر ایک بات تو بتا پیارے، جب تو گیا تھا تجھے یہ پیارے تھے، تو ان کو پیارا تھا، جب پلٹ کے آیا شادی کی ایک رات کیا گزری ہے، تجھے کس کی نظر لگ گئی؟ تیرا چہرہ باپ سے پھر گیا، تجھے کس کی نظر لگ گئی؟ تیرے رشتے ماں سے ٹوٹ گئے، تجھے کس کی نظر کھا گئی؟ تیرے تعلقات بہن سے ختم ہو گئے۔ اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہے، اگر تجھے خدا سے پیار ہے، اور یار یاد رکھ یہ یار ساتھ چھوڑ دیں گے، ماں باپ ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نکاح کے بعد جب بیوی گھر میں آئے تو یاد رکھنا یہ تیری پہلی رات کی ساتھی ہے، انہوں نے 22 سال سینے سے لگا کے پالا ہے۔ جب پہلی رات میں تو محبت بھرا پیغام دے، اپنی طرف سے گفٹ دے، اس سے پہلے یہ کہہ دینا یاد رکھ میرے ماں باپ میری جنت ہے اور میں تیری جنت ہوں، اگر اپنی جنت کو بچانا چاہتی ہے تو میری جنت کی قدر کرنا، اور میری جنت کی قدر یہ ہے کہ مجھے میرے ماں باپ سے جدا مت کرنا۔ اگر یہ روٹ جائیں گے تو خدا بھی روٹ جائے گا، مصطفیٰ بھی روٹ جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تو
ان کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. نوجوانوں، بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، لیکن یاد رکھنا بہت غور سے، برا مت ماننا کہنا بیویوں کو تو مروانے آیا تھا وہ، یہ مت سوچنا. یاد رکھیے گا جس طرح خدا ایک ہے نا، جس طرح بندے کا خدا ایک ہے، اسی طرح ہر بندے کا باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے. باپ بھی ایک ہی ہوتا، ماں بھی ایک ہی ہوتی ہے. یہ دو نہیں ہو سکتے، چار نہیں ہو سکتی، یہ ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے اس کی عزت کرنا، قدر کرنا. یار ذرا سچ بتا، سچ بتا. ہمارے باپ ہر تیوہار عید پہ ہم سے پوچھتے بچوں بتاؤ آج تمہاری مرضی کا کھانا بننا ہے، جو تم کہو گے وہ بنے گا. کبھی تو نے بھی کہا جب بات تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، جو تم کہو گے آج وہ بنے گا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان کبھی کہتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں کہتے نا. کہا کرو، کہا کرو یار. کبھی انہیں بٹھاؤ آگے اور کہو ابا آج تو بتا تو کیا چاہتا ہے. میں ایک بات کہہ دوں قسم خدا کی، آپ کتنے بھی اونچے ہو جاؤ، عید گزری ابھی رمضان شریف گزرا، میں نے کئی لوگوں کو عید کے دن روتے دیکھا. میں ملا ان سے، وہ روئے. میں نے کہا کیوں روئے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کپڑے بھی نئے ہیں، گھر کے حالات بھی اچھے ہیں، لیکن آج ایک بات پہ رونا آیا. کہا کیوں؟ کسی نے کہا آج ماں کی یاد نے رلا دیا، آج باپ کی یاد نے رلا دیا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ماں باپ نہ ہو تو بندہ روتا ہے، پھر روتا ہے. اور آپ کتنے بھی اونچے ہو جاؤ نا، یہ مت سمجھنا یہ میری محنت سے ہے، کسی کی دعائیں اس میں شامل ہیں. بے شک بے شک. وہ کہا تھا کسی نے بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، کیا بات ہے، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. کیا بات ہے. قسم خدا کی سب سے اونچی ذات ماں باپ کی ذات ہے. خدا کے بعد سب سے زیادہ اگر زور دیا گیا فرما برداری کے لیے تو ماں باپ کی فرما برداری کے لیے دیا گیا. سبحان اللہ. ان کے ساتھ اس نے سلوک کا زور دیا گیا. آج بندہ کرتا ہی نہیں ہے، بندہ نہیں کرتا ہے. نہیں کیجئے. میرے نبی کی زندگی آپ دیکھیے، کوئی کمی تھی حضور کے آنگن میں؟ بولیں کوئی کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی نہیں تھی. مالک کونین ہیں، گوپاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. بھائی آفاق مشاہدی صاحب قبلہ تشریف فرمائے. بڑی سنجیدگی کی گفتگو اور شاعری ان کی ہوتی ہے، نقابت ماشاءاللہ دل جیت لیتے ہیں. یہ کرم حضرت کے قدموں کا. ایک ممبر پہ یار اتر پردیش کی ملائی ملائی کٹی کر ڈالی ہے. یہ حضور کے قدموں کا کرم ہے. بڑے بابرکت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بس میں سمجھانا چاہتا ہوں ماں باپ کیا ہیں، عزت کریں، ان کی قدر کریں. صرف بیوی کے کہنے میں آ کر کے ماں باپ کو الگ نہ کرنا، دور مت ہونا ان سے. نصیب والا وہ نہیں جس کے پاس بنگلے اور گاڑی ہیں، نصیب والا وہ ہے بھلے ہی چٹنی سے کھاتا ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے. اور رشتے ماں باپ کی اولاد سے کیا ہوتے؟ گھر میں ماں کھانستی رہے، بازو والے کمرے میں بیٹے کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن بیٹا اگر پردیس میں بیمار ہو جائے، ماں اگر یہاں پر ہے تو پتہ چلتا ہے ممبئی میں میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے. اللہ اللہ. بنا فون کے ماں پتہ کر لیتی ہے بیٹا بیمار ہے. ہم بازو والے کمرے میں ماں کو نہیں دیکھ پائے. اور یار لپٹ بیوی کے آنچل سے، وہ بھی تیرے لیے آئی ہے لیکن ذمہ داری تیری بھی کچھ بنتی ہے. کتنی مائیں رات کو کھانستے کھانستے مر گئیں لیکن کوئی انہیں پانی دینے والا نہ تھا. کتنی مائیں بستر سے نیچے گری، پانی پینے اٹھی تھی، گر کر کے انتقال کر گئیں، بیٹوں کو پتہ تک نہ ہوا. کیسی زندگی ہے یہ؟ اور یار جب تو کمزور تھا تو یہ چارپائی تیری چارپائی سے ملا کے ڈالتے تھے، تجھے سینے سے لگا کے سلاتے تھے. آج یہ کمزور ہو گئے ہیں، تیری ذمہ داری ہے اپنی چارپائی ان کی چارپائی کے پاس ڈال دے اور بتا دے ماں جب میں پریشان تھا تو نہیں سوتی تھی، آج تو پریشان ہے تو تیرا بیٹا راتوں کو جاگ کر کے تیری خدمت اور پہرے داری کرے گا. اللہ اللہ. کیوں کیا نہیں کہنے، کرتے؟ زندہ باد زندہ باد. کریں، یہ کریں. یاد رکھیے گا اگر یہ نہیں ہوں گے سب ہوگا پھر رونا پڑے گا. میرے حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا میری ماں نے مجھے جب چھوڑا جب میں چھوٹا تھا، آج میری ماں ہوتی، آج میری ماں ہوتی، درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی، پتھروں کو کلمہ پڑھتا دیکھتی کتنی خوش ہوتی. یہ حضور کے ذہن میں خیال کس کے؟ جس کو 2000 لقب خدا نے عطا کیے تھے. کہتے ہیں کاش میری ماں ہوتی، مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی اور مجھے سینے سے لگا لیتی. یہ حسرتیں ایک ماں باپ کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے میری گزارش ہے نکاح کرو، اللہ کرے تمہارے جوڑے پھلیں پھولیں، اللہ کرے آپ کی نسلیں آباد ہوں، لیکن ماں باپ سے چہرہ
اور بہنوں کو شادی میں ایک ہی بار کھلا کے حق پورا، سمجھ گئے نا میری بات؟ بار بار بلایا کرو. کئی بار لوگ کہتے مفتی صاحب بڑی تقریر ہے تمہاری سنتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دو. ابا کو ہمارے 40 سال ہو گئے، اماں کو ہمارے 20 سال ہو گئے، آج تک خواب میں دکھائی نہیں دی. تمہیں تو کوئی صورت آتی ہوگی. ایک تو یہ کہہ رہا نا مردوں سے بھی تو باتیں کر لیں، نا کوئی آیت بتا دو مجھے بھی. میں نے کہا زندوں سے بات کرنے کا تجھے ٹائم نہیں ہے، قبرستان میں مردوں سے باتیں کرے گا جا کے. بڑی یاد آ رہی ہے، میں دیکھنا چاہ رہا تھا اماں کو. میں ایک سیدھا سا وظیفہ بتاتا ہوں، بہت آسان، کریں عمل انشاءاللہ پھر دیکھیں. کہنے لگا کون سا بتائیے جلدی. میں نے کہا بہن ہے؟ اس نے کہا ہاں. بھائی ہیں؟ کہا ہاں. کہاں رہتے ہیں؟ کہا سب اپنے اپنے کام میں. ملاقات کب ہوتی ہے؟ نا عید بقرعید پہ ہوتی ہے، فرصت ہی نہیں ملتی مولانا. تو میں نے کہا دیکھنا چاہتا ہے تو سن ایک کام کر، ماں باپ انتقال کر گئے نا تو ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ، سارے بھائیوں بہنوں کی دعوت کر اور دسترخوان لگا، سارے ایک ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ اور محبت سے سب کے چہروں کی طرف دیکھ، بات کر. جب کوئی مسکرائے گا کسی کے بھائی کے چہرے میں تجھے باپ کا چہرہ دکھائی دے گا، بہن کے چہرے میں تجھے ماں کا چہرہ دکھائی دے گا. کوئی بولے گا تو کسی کے تیور میں باپ کے تیور ہوں گے، کسی کے لہجے میں ماں کی شفقتیں ہوں گی. کیا کرے گا وظیفہ پوچھ کے؟ اپنوں کو ایک جگہ بیٹھا لے، خدا کی قسم اسی دسترخوان پہ تجھے ماں کا چہرہ بھی دکھائی دے گا، باپ کا چہرہ بھی دکھائی دے گا. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بھائی، زندہ باد زندہ باد. بلانا نہیں ہے، دعوت کھا کے نقصان نہیں کرنا 250 روپے کا. یاد رکھیے گا جب اپنوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا تو پھر اللہ بے شمار مصیبتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، محفوظ فرما دیتا ہے. تو اپنے رشتے اللہ رسول سے جوڑیں. جیسے آج محفل سجی ہے نا نکاح میں، اللہ کرے ہر نکاح میں یوں ہی محفل سجتی رہے. ان نوجوانوں سمجھاؤ، بدلو اپنے آپ کو. یہ بچے بتائیے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بستر پہ ہونا چاہیے تھا مگر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم کئی بار لوگوں نے، ایک بار نقیب صاحب ایک صاحب کہہ رہے تھے نا، سنیں ذرا بھائی، وہ کہہ رہے تھے بولے اگر ڈی جے کی پارٹی ہوتی بھیڑ اس سے زیادہ ہوتی. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تمہاری بستی میں کبھی بھی اگر ڈانس کی پارٹی ہو نا تو اتنی بھیڑ دکھا دینا جتنی حضور کے محفل میں بھیڑ آئی ہوئی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، چیلنج ہے میرا اس بستی کے لیے. بے شک بے شک. اتنی بھیڑ دکھا دینا جتنی حضور کی محفل میں آئی ہے. یہ بھیڑ بتا رہی ہے قسم خدا کی، کل بھی حضور کے چاہنے والے زیادہ تھے، بے شک بے شک، آج بھی حضور کے چاہنے والے زیادہ ہیں. بے شک بے شک. ناچ گانے والوں تمہیں تماشے مبارک ہو، ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کی باتیں مبارک. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت والدین، اصلاح معاشرہ کانفرنس، آمد حضور سعید ملت، فیضان بلگرام شریف. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. بھائی بس حضور سے امید ہے انشاءاللہ بدلیں گے، بدلیں گے. ہاں وہ کہا تھا بہت پہلے کہ حکم قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہاں تو ہمیں حضور کا ہونا کہ کائنات ہماری ہوگی، کائنات ہماری ہوگی. اور آج اس شادی کے موقع پہ ایک میسیج اس قوم کو گیا، ایک پیغام گیا کہ اللہ کرے اس محفل کے ذریعے اگر ایک بندے نے بھی نہ حضور کے نام کی محفل سجا لی نا تو جتنی محفل سجے گی جتنا ثواب ان سب کو ملے گا اتنا ثواب تنہا بھائی ہمارے سیاد بھائی کو ملے گا. کیونکہ یہ محفل، اس محفل سے یہ پیغام جا رہا ہے. اور اپنا تو اصول ہی یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا، ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سنا گیا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ. چراغاں یا رسول اللہ. واما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو. اللہ کی نعمت رحمت ہم پہ سب پر برس رہی ہے. اللہ اپنے فضل سے ہم کو مصطفیٰ کا سچا عاشق بنائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام حضرت کی کرامت ہے، یہ نظر کرم ہے، ورنہ سب جانتے میری اپنی طبیعت کیسی ہے، اپنی طبیعت کیسی ہے. اور میں بولا کیوں، کہا کیوں، بولا اتنی دیر، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے جو شعر پڑھا تھا صرف
رسمن نہیں عقیدتاً یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. ہے جی تو سب کچھ انہی کا ہے. بس مجھ سے کہا جا رہا ہے شجرہ پڑھ دیا جائے، اس کے لیے ایک تھوڑا سا ماحول کریٹ کیجئے. میں نے گفتگو کی سنجیدگی کے ماحول میں بولنے کا عادی ہوں، لیکن شجرہ جو ہے ذرا دیوانگی سے سننا پڑے گا. بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میں نے جو باتیں کی ہیں اللہ رسول کی باتیں صرف اس لیے کی تاکہ اس کی برکتیں ہم سب کو میسر ہوں. سبحان اللہ. تیار ہیں بھائی نوجوان سارے؟ ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بھائی اسد اقبال صاحب قبلہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے. کیا بات ہے، آج اس محفل نے کئی رنگ دیکھے ہیں. کیا بات ہے، کبھی بارش آئی ہے، کبھی گئی ہے، کبھی بھیگے، کبھی سوکھے. اللہ کا کرم ہے پھر سوکھ گئے. ماشاء اللہ حق ہے. پھر سوکھ گئے. یہ سجاد بھائی کا ہاں یہ ماشاءاللہ. تو بس میں چاہتا ہوں ذرا ایک ماحول رہنا چاہیے. یہ خلوص ہے، اور خلوص کا ماشاءاللہ قدم ہی ایسے آئے ہوئے ہیں، برکت ہی برکت ہے. اور یہ بھی کیا معلوم ہے اس مجمع میں کون اللہ والا بیٹھا ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ بھی تو نہیں پتا ممبر پہ کون دیوانہ بیٹھا ہے. حق ہے، حق ہے. بہت غور سے. اور جب بات پسند آئے گی اور میں بیچ میں اشارہ کروں گا تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ زور سے. ایسے نہیں ہے بھائی، اسد اقبال کو بھی سننا آپ کو. سبحان اللہ. ہاں زور سے ذرا سارے کہہ دیں. اس میں فائدہ کیا ہوگا، میں تھکا ہوا بھی ہوں. جب میں آپ سبحان اللہ کہیں گے میں بیچ میں سانس لے لوں گا، مجھے سانس مل جائے گی، آپ کو نیکیاں مل جائیں گی. بے شک. بے اللہ آپ کی نسل آباد کرے. ذرا آپ کو بھی بولنا پڑے گا. سبحان اللہ. ہاں جی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ذرا بولیں. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت. ایسے نہیں کہیں کہیں دھان کو چرا لگ گیا ہے، آواز ایسے گھوم گئی ادھر کو. سارے ایک ساتھ بولا کریں. ہاتھ ایک بار اٹھایا تھا نا میں نے، ایسے تو نہیں کیا تھا. ایک بار اٹھایا تو سارے بولیں. اگر دھوکہ دیں گے مسئلہ یہیں ختم کر لیں گے. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسہ، الیاسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہیں، عبد اللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. مفتی عمار صاحب قبلہ، سید صاحب قبلہ، چمن ہسپتی، مسلمانان بھدوکار، علماء کرام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے، حق ہے، حق ہے. بس ماشاءاللہ. فرمائش کے مطابق میں نے بات کر لی. انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہوا کبھی ربیع الاول میں موقع ملا تو وہ بات انشاءاللہ کی جائے گی. بس اب دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.